تمام سٹیک ہولڈرز کہیں گے شفاف ہوں گے یا پھر وہی ہوگا جو ہمیشہ سے پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے؟ دیکھیے جو ابھی حال ہی میں ضمنی انتخابات ہوئے تھے 20 پنجاب کے صوبائی اسمبلی کے الیکشن اور 11 جو ہیں دوسرے ہوئے تھے، تو ان میں اس کے باوجود کہ بہت کوشش کی گئی کہ انتخابات میں دھاندلی کی جائے انتظامیہ کی طرف سے بھی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو میں نہیں کہوں گا، لیکن الیکشن کمیشن کے جو انتظامات تھے وہ بہت فول پروف نہیں تھے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں جو میدان میں تھیں انہوں نے بہت اپنی ویجیلنس جو ہے وہ بہت بہتر کی، پولنگ ایجنٹس کی بھرپور تیاری تھی، اور اس کے علاوہ جو عملہ ان کے پارٹی کے ورکرز تھے وہ بہت منظم تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے حلقوں میں جہاں پر ہم الیکشن آبزرو کر رہے تھے پتن کی طرف سے، تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ اٹیمپٹ کی گئی لیکن وہ دھاندلی کرنے میں اتنی بڑی تعداد میں کامیاب نہیں ہوئے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے جو ضمنی انتخابات تھے اور جو قومی اسمبلی کے تھے ان میں نسبتاً میں کہوں گا کہ الیکشن بہتر ہوئے، اور اس کی وجہ سے جو حزب اختلاف کی پارٹی تھی وہ جیت بھی گئی. جہاں تک اگر ہم انڈیکیشن لیں سندھ کے جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کراچی میں اور حیدرآباد میں ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ ہم نے بہت باریک بینی سے الیکشنز کا مشاہدہ کیا، انالیسس کیا. حیدرآباد ڈویژن میں 34% اگر امیدوار جو ہیں بلا مقابلہ منتخب ہو کے آ جائیں، جو کہ پاکستان میں ایک ریکارڈ ہے. 2001 اور 2005 میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اور اس کے بعد جو خیبر پختونخوا میں 2021 اور 2022 میں انتخابات ہوئے، تو جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو 9% سے زیادہ کبھی بھی جو بلا مقابلہ امیدوار نہیں جیتے. جو سندھ کے اندر بلا مقابلہ انتخاب جیتنے والے جو پرسنٹیج ہے وہ حیدرآباد میں 34% اور مجموعی طور پر 16% کے لگ بھگ ہے. اور کچھ ایسے امیدوار جن کے ساتھ ہم نے بات چیت کی اور جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے الیکشن سے وڈرا کیوں کیا، تو بہت سارے لوگوں نے بہت ہی خوفناک قسم کی جو ہے کہانیاں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، جہاں پر کینڈیڈیٹ کو اغوا کیا گیا، جہاں پر خاتون کو جو بیوی ان کی ہے ان کو پریشرائز کیا گیا کہ وہ خامند کو کہے کہ وہ بیٹھ جائے نہیں تو ہم اس کو کڈنیپ کر لیں گے. بہت ہی خوفناک قسم کی کہانیاں ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جو کراچی کی ڈی لمیٹیشن ہے اس میں جو کماڑی ہے، لیاری ہے، وہاں پر 24,000 کے اوپر یونین کمیٹی ہے، اور سینٹرل کراچی میں جو ہے 48,000 کے اوپر ہے. تو وہ ایک جیری مینڈرنگ کے ذریعے بھی جو کچھ علاقے ہیں وہاں پر ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ آدھی کر دی گئی. یعنی کہ بالکل ایم کیم کو اس پر تحفظات، بالکل ایم کیم کے تحفظات بھی ہیں اور تھے بھی اور ابھی بھی ہیں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو الیکشنز ہیں اس میں جس طرح کا ماحول اس وقت ہے، میرا کوئی اعتماد بہت زیادہ نہیں ہے کہ الیکشن شفاف ہوں گے، فری ہوں گے، فیئر ہوں گے. اسی لیے بہت ساری ضرورت ہے کہ الیکشن جو ایجنٹس ہیں، جو پولنگ ایجنٹس ہیں، ان کی بھرپور تیاری ہو. اور جو 163 طریقے ہم نے ڈھونڈے تھے جو دھاندلی کے پاکستان میں مروجہ ہیں، ان ہر ایک کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی، اور آبزرورز کو بھی، میڈیا کو بھی، اور سیاسی پارٹیوں کو اپنے بالکل. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے الیکشن ریفارمز کرنی پڑیں گی، اور الیکشن ریفارمز تو ہر جماعت آ کے کہتی ہے کہ ہم نے کرنی ہے احمد اویس صاحب. لیکن